سال 1280 افریقہ کے ایک دیش مالی میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے۔ آج اس بچے کی کلکاریاں کل اس بادشاہ کی آواز میں بدلنے والی تھیں جو بڑا ہو کر اس دنیا کا آج تک کا سب سے امیر انسان بننے والا تھا۔ اتنا امیر کہ آج کے ٹاپ بلینئرز جیسے ایلون مسک اور جیف بیزوس اور دوسرے امیروں کی جائیداد کو ملا بھی لیا جائے تو بھی اس کے رئیسی کے پاس نہ آ پائیں۔ اس بچے کا نام اور کوئی نہیں بلکہ منسا موسیٰ تھا۔ مالی میں منسا اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے سلطان یعنی کہ بادشاہ، اور یہ بچہ موسیٰ مالی کا منسا بننے والا تھا، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ موسیٰ مالی کے شاہی گھرانے کا اصل وارث تھا، یعنی مالی کے بادشاہ فگلے کا بیٹا دی کا اصل حقدار ہونے والا تھا۔ لیکن موسیٰ مالی کے نویں سلطان ابوبکر کیتا کا ایک بھروسے مند وزیر تھا اور اسی لیے اسے راج گدی دی گئی تھی۔ لیکن سچ کیا ہے آج تک اسے کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا۔ تو چلو سیدھا موسیٰ کے منسا بننے کے سفر پر آ جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ تھا کہ 1312 میں بادشاہ ابوبکر کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ کیوں نہ میرے اس راجیہ کو اور بھی بڑھایا جائے، اور پھر کیا تھا، انہوں نے اس بات پر عمل کرتے 200 سینکوں سے بھری اور 100 کھانے سے بھری اٹلانٹک اوشین کے چھور کا پتہ لگانے کے لیے بھیج دیا، تاکہ اگر اس پار کچھ ہو تو اس کے لوگ اس راجیہ کے اوپر بھی حملہ کر کے اپنا راجیہ بنا سکیں۔ پر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان کشتیوں کو وہاں پر جا کر کافی وقت گزر گیا تھا اور نہ ہی کوئی انسان واپس آیا اور نہ ہی کوئی کشتی۔ 300 کشتیاں وہاں گئی تھیں لیکن واپس لوٹ کر ایک بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن ایک کشتی انہیں واپس لوٹتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی اور اس کے واپس آنے پر اس کے کپتان سے جب پوچھا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے تو ان کے منہ سے ایک ہی بات نکلی، ایک سمندر کا بھیانک چکر۔ اس چکر نے ان کے سارے لوگوں اور کشتیوں سے جھگڑ لیا اور وہ اکیلے جیسے تیسے کرتے بچتے بچاتے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب یہ سنتے ہی سلطان ابو بہت ہی نراش ہوئے کہ وہ ایسی سچویشن میں کچھ نہیں کر پائے، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس حادثے کے بعد اپنے فیصلے پر بالکل اٹل رہے کہ سمندر کے اس پار جا کے انہیں قبضہ کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حالت میں، اور اسی لیے اس بار انہوں نے خود اس پار جانے کا فیصلہ کیا۔ اور جانے سے پہلے سلطان نے موسیٰ کو ایک بہت ہی ذمہ داری سونپ دی، اور وہ ذمہ داری تھی پورے مالی کے راجیہ کو سنبھالنے کی، اور وہ بھی ایک راجا کے ادھیکاروں کے ساتھ۔ اور بس اس کے ساتھ ہی وہ پھر وہاں سے 3000 جہازوں کے ساتھ نکل پڑے اٹلانٹک کی چھور کی اور۔ اس کے بعد وقت بیتا، سال بیتے اور صدیاں بیتی، لیکن ابو کبھی وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ہر کسی نے ایک پوائنٹ کے بعد ان کے آنے کی امید چھوڑ دی، لیکن ان کے نہ آنے سے مالی شاشن کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ انفیکٹ مالی شاشن ابو کے سمے تک تو اچھا تھا ہی، لیکن موسیٰ کے آنے کے بعد یہ الگ ہی بلندیوں کو چھونے لگا۔ یہ نہیں تھا بلکہ اس کی سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجیز کا نتیجہ تھا۔ گدی پر آتے ہی موسیٰ نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ کیسے راجیہ کی ریونیو کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس سوال کا جواب بالکل آسان تھا۔ دو سب سے اہم چیزیں سونا اور نمک کو اپنے اندر کر دو اور پھر انہیں بیچ کر پیسے آتے رہیں گے۔ اور یہ کرنے کے لیے اس نے ایسے راجیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا جن کے پاس سونے اور نمک کی کھدانیں تھیں، جیسے کہ بمبک گولڈ مائن جو تب بھی سونا دیتی تھی اور آج بھی سونا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجل اولیل اور تگازا جہاں سے نمک نکلتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے منرل کا ملنا از اکول ٹو پیسہ، اور ظاہر سی بات ہے راجیہ میں پیسہ آئے گا تو ظاہر کے شاہی خزانے میں بہتری ہوگی، اور خزانے میں بہتری سے راجہ امیر ہوتا جائے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ ان سارے حملوں کے بعد مالی راجیہ اتنا بڑا ہوا کہ مالی کی سرحدیں اٹلانٹک اوشین سے نائجر تک بڑھ گئیں، اور دوسری طرف سب سہارا سے لے کر فارسٹ آف ایکویٹوریل افریقہ تک بڑھ گئی۔ اور اگر اب میں بات کروں اس وقت کی تو ایسے امیر بننا شاید صحیح بھی تھا، کیونکہ اس وقت سبھی راجوں کی آئیڈیالوجی بھی اسی طرح سے چلتی تھی۔ لیکن آج ان 21 سینچری ہم ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کے جدید دور کے چلتے سبھی چیزیں ماڈرنائز ہو چکی ہیں۔ آج کے ٹائم میں آپ کو امیر بننے کے لیے آپ کو کیپیٹلسٹ کنگ بننا پڑے گا، یعنی ایسا پروڈکٹ لانچ کرو جو کہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر سکے۔ سو بیک ٹو دا ٹاپک۔
لیکن اس سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ منسا موسیٰ کو اپنے راجیہ کو اونچائیوں تک پہنچانے میں ایک اور چیز مدد کر رہی تھی، اس کا مذہب اسلام۔ وہاں کی زیادہ تر عوام اسلامک تھی اور اسی لیے اسے موسیٰ کے راج سے کوئی بھی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن موسیٰ کے راج میں ایسے بھی کچھ لوگ تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ تھا باموک مائنرز کا۔ انہوں نے منسا کے دھرم اسلام کے خلاف ودروہ کیا کیونکہ انہیں ان کا مذہب خطرے میں لگنے لگا۔ لیکن منسا کی اتنی بڑی سینا کے آگے وہ تھوڑی نہ ٹکنے والے تھے، اور ایسا ہوا بھی۔ منسا موسیٰ نے اپنی سینا کی مدد اس ودروہ پر قابو پا لیا اور موسیٰ نے انہیں مارا نہیں۔ اس نے جھٹ سے یہ بات سمجھ لی کہ اگر اس نے اپنا راجیہ بنا کے رکھنا ہے تو اس کو اپنے ساتھ باقی مذہبوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ مالی راجیہ اسلامک ہونے کے بعد بھی سارے مذہبوں کو اپنا مذہب پورا کرنے کی چھوٹ دیتا تھا، یعنی کہ اس کے راجیہ کے سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، صرف اس کے راجیہ کے نہیں بلکہ آس پاس کے چھوٹے راجیوں کو بھی۔ مالی کے آس پاس تب بھی اور آج بھی اسلامک کنٹریز ہی موجود ہیں، اسی لیے مالی کو دوسرے راجیوں سے حملے کی کبھی چنتا نہیں تھی، اور اسی لیے کسی بھی راجیہ پر باہری حملے کم ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ راجیہ اپنی اکانومی بڑھا پائے گا۔ اور منسا موسیٰ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ملک کی ترقی کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، وہ بھی صرف دو ہی چیزوں کی مدد سے، پہلا ٹیکس لگا کر اور دوسرا ٹریبیوٹ لے کر، اور بس اسی کے دم پر منسا موسیٰ اتنی امیری میں جی رہا تھا کہ آج کسی جانکار سے پوچھا جائے کہ اس کی ویلتھ کتنی ہوگی تو اس کا بس ایک ہی جواب ہوگا، انکیلکولیبل۔ لیکن اتنے سب کے بعد بھی مالی سنگھاشن اتنے ٹائم تک نہیں ٹکا۔ موسیٰ کی موت کے بعد ہی اس کے سارے منتریوں نے بے ایمانی کرنا شروع کر دی اور راجیہ کو اپنے انفلوئنس میں لینا شروع کر دیا، اور وہ راجیہ جس پر موسیٰ نے قبضہ کیا تھا اپنے ول سے مالی سے الگ ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ہی مالی سامراجیہ کا خاتمہ ہوا۔ اب اگر دیکھا جائے نا تو مالی سامراجیہ کا راجہ اچھا، وہاں کے لوگ خوش، ہر جگہ شاہی خزانہ بھرا ہوا، کسی دوسرے راجیہ کے مالی کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے مالی دنیا میں اتنا امیر ہو پایا تھا۔ اور اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس کہانی سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اور ہم ہسٹری کے اس کہانی سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔